اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ساتویں حدیث کی طرف آ جائیے. بہت مشہور روایت ہے جو ساتویں حدیث آپ کے پاس آ رہی، جس میں اللہ تعالیٰ ہم میں کیا چیز دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اچھا، یہ حدیث ایک کچھ اور الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے سنی بھی ہوگی، بہت معروف حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ جہاں پر آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور تمہارے، مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یہ کہ انسان دنیا میں شاید صورت کا ذکر ہے اور جسم کا ذکر ہے اور صورت کا ذکر ہے، دوسری جگہ پر مال کا ذکر ہے اور صورت کا ذکر ہے. جو میں نے عرض کیا کہ دو روایتیں ہیں اس میں ہمارے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تو فیصلے دلوں کو دیکھتا ہے. دل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ایک تو نیت پر ہوتے ہیں، دوسرا دل کی کیفیت. ایک نیت ہے، کیفیت ہے. نیت تو ایک اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا دل بعض اوقات ایک تزکیہ شدہ انسان کا دل اور طرح کا ہوتا ہے، اور جس انسان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا اس کا دل اور طرح کا ہوتا ہے. تو بنے ہوئے دل، جس کو قلب سلیم قرآن نے کہا ہے، تو بنے ہوئے دل کی کیفیت بالکل اور ہوتی ہے اور بگڑے ہوئے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. نورانی دل اور ہوتا ہے اور بجھا ہوا دل، اندھیرے والا دل اور ہوتا ہے، سیاہ دل اور ہوتا ہے، نرم دل اور ہوتا ہے اور سخت دل اور ہوتا ہے، اور بینا دل، دیکھنے والا دل اور ہوتا ہے، نابینا دل اور ہوتا ہے. انسانوں کے اللہ پاک نے ہے ایک لوتھڑا سا، لیکن یہ ہے کہ جو انسان کا باطن ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس میں نور بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ظلمت بھی ہوتی ہے، اندھیرے بھی ہوتے ہیں. یہ بڑا بصیرت کے ساتھ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بالکل اندھا ہوتا ہے. یہ بڑا حساس بھی ہوتا ہے، یہ بڑا بے حس بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ کہ ہاں انسان جو اعمال پیش کرے، تو دیکھیں قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس دن کے بارے میں ڈرو، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اسے کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے پاس قلب سلیم یعنی صحیح دل لے کر آئیں گے. سلیم بیمار کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں عام طور پہ سقیم کہا جاتا ہے. سقیم عربی میں بیمار کو کہتے ہیں اور سلیم تندرست کو کہتے ہیں. جو اللہ پاک کے پاس صحیح دل لے کر آئے گا. تو یہ ہمارے پاس ابھی دنیا میں وقت ہے کہ اپنے دلوں کے اوپر محنت کی جائے. دل خراب ہوتا ہے گناہوں سے، یہ یاد رکھیے گا. دل کی بربادی، دل کی ویرانی، دل کی تباہی اور اس کا اندھا پن اور اس کی سختی، یہ سب کا تعلق ہے گناہ کے ساتھ. تو گناہوں کی وجہ سے دل ایسے ہو جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں. اور پھر جب دل سخت ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو سارے اعضاء انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک، اس کے اعضاء و جوارح، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر تل جاتے ہیں، کنٹرول میں نہیں رہتے پھر انسان کے. پھر وہ دماغ اگر سب سے اوپر ہے تو آپ دماغ سے شروع کریں اور پاؤں کے تک جائیں، تو یہ سارے اعضاء اب اس فاسد دل کے کنٹرول میں ہیں. اور فاسد دل ان میں سے ہر عضو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی کاموں میں انسان کا دل لگتا ہے پھر. اور فرما برداری اور اطاعت اور نیکی کے کاموں سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کو نیک لوگ برے لگنے لگ جاتے. نیکوں کی صحبت سے اس کو ایسی وحشت ہوتی ہے کہ اس کا بھاگنے کا دل چاہتا ہے وہاں سے. نیکی کے کاموں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ خود تو درکنار کسی اور کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھیں، اس پر بھی انسان چیں بجبیں ہوتا ہے، اس پر بھی اعتراضات کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھے ایسے لوگ کتنے؟ خود تو توفیق سرے سے نہیں ہے، دل پر مہر لگی ہوئی ہے. کسی اور کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو تن بدن میں آگ لگ جائے گی. اور اس پہ اعتراضات کرنا، اس کی نیت پر حملے کرنا، اس کے اعمال کو اکارت ظاہر کرنا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. منافقین کا یہ رویہ ہوتا تھا. تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے
اور کہا ہے جس کے پاس جو کچھ لا سکتے ہیں. وہی موقع ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے آئے تھے, عمر فاروق آدھا لے آئے تھے. تو غریب صحابہ تھوڑی تھوڑی, آج کل کے وزن کے اعتبار سے اگر کہوں, سا اور مد تو آپ نہیں سمجھیں گے جو حدیث کے الفاظ ہیں, کہ کلو 2 کلو کھجوریں اٹھا کر لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی ہے رسول اللہ ہمارے پاس, آنکھوں میں آنسو اپنی اس چیزیں نہ ہونے پر. تو آپ نے قبول فرمایا اس کو. تو کہا صحابہ, تو منافقین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے 1 کلو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے. اس پر اللہ پاک نے قرآن اتارا جبرائیل کے ساتھ کہ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے ان عطیات کی کتنی بڑی قیمت ہے. یہ جو غریب لوگ اپنی بے بسی کے عالم کے اندر لاتے ہیں, یہ کوئی معمول, تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پہاڑوں جتنی چیز لے آئے اور اس کا دل اللہ کی طرف نہ ہو, تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے مال کی. اللہ تعالیٰ تو جہانوں کے خزانوں کا مالک تو اللہ پاک ہے, تو سب اسی کا دیا ہوا ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس دل کے ساتھ دیا ہے. اگر کسی کا دل اللہ کے لیے, اس نے کوئی چھوٹی سی چیز دی ہے, وہ اللہ کے نزدیک پہاڑوں سے بھی زیادہ اجر والی ہے, قدردان ہے. ایسے قدر اس کی کرے گا, ایسی قدر کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے کہ اللہ میری 1 مٹھی, اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کی 1 مٹھی صدقے کا جو وزن ہے وہ تم لوگ بہت پہاڑ جتنا خرچ کرو تو اس کے برابر نہیں پہنچو گے. اتنا ان کے دل, وہی دل والی بات کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے. تو صحابہ جیسے دل تو ہمارے نہیں ہیں, ان کے دل تو بڑے مثالی دل تھے. تو یہاں اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان نہیں, ان لا ينظر الى اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کو, یا دوسری جگہ پر آیا کہ دوسری جگہ ہے الى صورکم واموالکم, یہاں ہے الى اجسامکم ولا الى صورکم, نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ پاک ہمیں پاکیزہ دل عطا فرما دے اور اپنی جانب متوجہ دل عطا فرما دے جو لگا ہوا ہو اللہ پاک کے ساتھ, اور اعمال میں اخلاص نصیب فرما دے. بغیر اخلاص کے کچھ بھی کیا دھرا سارا بیکار ہے. یہ پڑھنا, پڑھانا, بولنا, خرچ کرنا, سب کچھ بیکار ہے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.